اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قضاوت کے بارے میں جاری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے حیرت انگیز اور اعجاب انگیز فیصلے بیان کر رہے ہیں جنہیں حضرت سید الاوصیاء نے اپنی حیات طیبہ میں ان فیصلوں کو انجام دے کر تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام قضات کو اور تمام اہل دانش کو حیرت زدہ کر دیا، اور ایسے فیصلے جن میں حضرت سید الاوصیاء نے خود منکر کو اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خود خلافت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایک پہاڑی شخص اپنے غلام کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے جاتا ہے۔ راستے میں کوئی غلام ایسی کبھی حرکت کرتا ہے جس پہ اس کا مالک اسے سزا دیتا ہے۔ غلام طغیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور مالک کی سزا پر مالک سے جھگڑتا ہے، الجھتا ہے، دونوں میں بگو مگو اور دونوں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ تنش اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ادعائے مالکیت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یعنی مولا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو میرا غلام ہے، اور غلام جو ہے وہ مولا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نہیں، میں تو غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد بندہ ہوں، تو میرا غلام ہے، اور اب تو میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ ان کا یہ جھگڑا جاری رہتا ہے اور یہ اس تمام راستے میں اس جھگڑے کو جاری رکھتے ہوئے واپس کوفہ پہنچتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو دونوں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے محکمہ قضاوت میں حضرت کے سامنے اس کیس کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں مدعی ہیں کہ ہم آقا ہیں اور مد مقابل شخص جو ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ ماجرا بیان کرتے ہیں، حضرت تمام دونوں طرفین کا ماجرا سنتے ہیں۔ پہلا طرف اس کو کہتا ہے، حضرت کو کہتا ہے کہ میں آزاد شخص ہوں، یہ میرا شخص غلام ہے، ہم حج کے لیے جا رہے تھے، یہ مسئلہ ہوا تھا، اس نے غلطی کی، میں نے اسے سزا دی، جس کے بعد یہ طغیان کر گیا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ نہیں، ایسا تو مسئلہ نہیں ہے، میں در واقع ایک نوجوان ہوں اور میرے حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا، مجھے مسائل دینی کا، مسائل فقہی کا علم نہیں تھا، میرے والد نے اس غلام کو میرے ساتھ بھیجا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور یہ تمہیں حج کے مسائل میں رہنمائی کرے گا، یہ میرے ساتھ ہے، اور اب یہ میرے مال و متاع کے اوپر لالچ کے باعث جو ہے یہ ادعائے مالکیت کر رہا ہے اور مجھے اپنا غلام بنانا چاہ رہا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا انہیں کہتے ہیں کہ ابھی آپ دونوں واپس چلے جائیں، آج رات آپ دونوں کو مہلت ہے کہ آپس میں مصالحہ کر لیں، کل میرے پاس آئیے گا، صبح نماز فجر کے بعد، تاکیبات کے بعد آپ دونوں میرے پاس آئیے گا، میں آپ کے کیس کا فیصلہ کروں گا، لیکن پہلے آپ کو مہلت ہے کہ آپ آپس میں صلح کر لیں۔ تمام حاضرین کوفہ جو ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوتے ہیں اور سب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کا فیصلہ کرنا حضرت علی کے لیے ناممکن ہوگا۔ لہٰذا اگلے دن سب لوگ بےتابی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سید الاوصیاء کی معمولاً یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ نماز فجر کے بعد تاکیبات اور سورج جب تک اوپر نہیں آتا تھا تاکیبات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے غلام قنبر سے کہا کہ جاؤ دیوار کے اندر دو عدد سوراخ کر دو، اور پھر حضرت اپنے دعاؤں میں اور تاکیبات میں مصروف ہو گئے۔ سورج اوپر نکل آیا، یہ تمام افراد جو ہیں وہ نظارہ گری کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہونے لگا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، آج جمع ہو گئے، اور یہ دو شاکی اور مدعی دونوں بھی افراد وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت نے ان کو ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر موقع دیتا ہوں، آپ آپس میں صلح کر لو اور مسئلے کو واضح کر دو، اعتراف کر لو، جو شخص غلام ہے وہ اپنی غلامی کا اعتراف کر لے، اور وہ شخص جو مالک ہے اپنے مالک ہونے کا حقیقی دعویٰ کرے، آپس میں صلح کریں اور واپس تشریف لے جائیں۔ لیکن ان دونوں کا جھگڑا برقرار رہتا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ان دونوں افراد سے کہتے ہیں کہ تم دونوں اپنے سر جو ہے وہ اس دیوار کے اندر جو سوراخ ہیں ان میں سر ڈال دو اور اس طرف نکال لو، اور پھر
اپنے غلام قنبر سے کہتے ہیں کہ جاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ، آج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک سے ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ جو حق کو باطل سے جدا کر دے گا۔ جب تلوار آتی ہے تو حضرت سید الاوصیاء حکم دیتے ہیں قنبر کو کہ جاؤ جا کر غلام کا سر جو ہے وہ کاٹ دو، اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دو۔ تو اب ایسے منظر میں دونوں کا سر دیوار کے اس طرف ہوتا ہے تو غلام جو ہے وہ کانپتے ہوئے اپنا سر فوراً باہر نکال لیتا ہے۔ تو حضرت اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنا سر باہر کیوں نکالا؟ اس حالت میں مالک نے اپنا سر باہر نہیں نکالا، وہ اسی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ تو حضرت اس پوچھتے ہیں تم تو مدعی تھے کہ تم مالک ہو، تم نے اپنا سر کیوں نکالا؟ تو کہا یا امیر المؤمنین، مجھ سے غلطی ہو گئی، در واقع یہ میرا مالک ہے اور آپ میری گردن، میرا سر جو ہے وہ قلم نہ کیجیے گا رسول خدا کی تلوار سے۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے میرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ تو ایسے میں اس نے جب میرے ساتھ سختی برتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ انتقام لوں گا، اور یہ انتقامی کیفیت تھی۔ تو ایسے میں حضرت سید الاوصیاء اس مالک کو، اس غلام کو اس مالک کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد تم نے جو ہے وہ اس غلام کے ساتھ حسن سلوک برتنا ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ تمام حاضرین بھی اس قضاوت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیسے حضرت علی نے ایک غلام کو جو مدعی مالکیت تھا اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرے، اور پھر کیسے اس کی اور اس کے مالک کی صلح کروا دی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ سے ایسے ہی پر افتخار قضاوت کے فیصلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔